اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں میں آپ سبھی کا خیر مقدم استقبال۔ صحیفہ کربلا کے کچھ صفحات روز ہم آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتے ہیں۔ اس سے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ تاریخ کی حقیقتیں جوان اور نوجوانوں کی خدمت میں پیش کی جائیں تاکہ وہ غور کریں اور دیکھیں کہ دنیا کس گندی اور خطرناک سیاست کا نام ہے اور کس طریقے سے انسان اپنے مطلب کو دین کا لباس پہن کے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بات تبھی ہمارے جوانوں میں پیدا ہوگی جب ہم تاریخ کو پڑھیں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ہمارا ایک قدم انسان اور جوانوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے مطالعے کی تشویق یعنی شوق دلانے کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا، اقدام کیا۔ لہذا جوانوں اور نوجوانوں تک ہمارا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ پہنچایا جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ یقیناً شرکت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ایک کتاب کے بعد دوسری کی کتاب کے بعد تیسری، اور اس طریقے سے ہم بہت جلدی بہت ساری کتابوں کا علم حاصل کر لیں گے۔ اگر انسان کو واقعاً کتابوں سے دلچسپی ہو جائے تو کتاب انسان کے سامنے حقیقت کو پیش کرتی ہے۔ تو کل ہم نے آپ کی خدمت میں 125 پیج تک یہ باتیں پیش کر دی تھی کہ جب کثیر بن شہاب لوگوں کو فریب دینے میں کامیاب ہو گیا اور لوگ بکھر گئے کہ یزید کا ایک لشکر جرار آ رہا ہے جو تمہیں یقیناً قتل کر دے گا، اور عبید اللہ نے یہ فریب دیا، تو اس کے بعد جو ہے مورخین نے لکھا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے اور امام حسین علیہ السلام کے خط لکھنے والوں کے لیے عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں قید کر لیا جائے، اور بڑی بڑی شخصیتوں کو کوفے کی قید کر لیا گیا، جس میں سلیمان بن سرد خزائی، ابراہیم بن مالک اشتر، ابن صفوان، یحییٰ ابن عوف، صاصہ بن سوہان عبدی بھی شامل تھے۔ اور یہ لوگ اس وقت آزاد ہوئے جب یزید ابن معاویہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد آج ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی پیج نمبر 125 سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ بات آپ کو یاد ہوگی جو ہم نے آپ کی خدمت میں ابھی کہ یہاں تک پڑھا۔ اس کے بعد مسلم کی بے چارگی۔ رات ہو گئی تو اس جم غفیر میں سے مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 وفادار بچے تھے۔ بقیہ فریب کھا کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے یا گرفتار کر لیے گئے تھے۔ مسلم نے نماز مغرب ادا کی اور محلہ کندہ جہاں آپ نے قیام پذیر تھے، جہاں آپ رکے ہوئے تھے، کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی محلہ کندہ تک نہیں پہنچے تھے کہ 20 آدمی اور آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، اور فقط 10 آدمی آپ کے ساتھ باقی بچے۔ اور جب اس محلے تک پہنچے تو آپ کے ساتھ کوئی فرد و فرید نہیں تھا، اور مسلم کوفے کی گلی کوچوں میں پھر رہے تھے اور سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ کس کے در پر دستک دیں۔ اس رات کی تاریکی میں ایک آدمی کی آواز نے مسلم کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، اور وہ کہہ رہا تھا، مولا شب میں کہاں کا قصد ہے؟ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ یہ سعید بن احنف تھے۔ مسلم نے کہا، میں امن و اطمینان کی جگہ جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں اپنی بیعت کرنے والوں میں سے کچھ لوگوں کو جمع کر کے اور مبازرہ کروں۔ سعید بن احنف کو حالات بدل جانے کی خبر تھی، لہذا انہوں نے افسوس کے ساتھ کہا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ شہر کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، شہر کے اطراف میں جاسوس مقرر کیے گئے ہیں تاکہ وہ آپ کو گرفتار کر لیں اور معاملہ ختم کر دیا جائے۔ آئیے میرے ساتھ محمد بن کثیر کے گھر چلیں، یہ امن کی جگہ ہے اور وہ یقیناً آپ کو پناہ دیں گے۔ مسلم ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ابن کثیر کے گھر پہنچے تو محمد بن کثیر نے جب امام حسین کے قاصد کو اپنے گھر دیکھا تو مسلم کے پاؤں چومے
اور اس خدائی عطا پر شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر میں ایسی جگہ ٹھہرایا جہاں عام لوگوں کی نظر نہیں پہنچتی تھی۔ محمد بن کثیر کی گرفتاری۔ عبید اللہ کے جاسوس سائے کی طرح مسلم کا تعاقب کر رہے تھے۔ انہوں نے ابن زیاد کو صورتحال کی خبر دی۔ ابن زیاد نے اپنے بیٹے خالد کو حکم دیا کہ وہ رات میں ایک گروہ کے ساتھ محمد بن کثیر کے گھر کا محاصرہ کر لیں اور مسلم و محمد بن کثیر دونوں کو گرفتار کر کے دارالامارہ میں حاضر کرے۔ لیکن جب خالد نے محمد بن کثیر کے گھر کی تلاشی لی اور مسلم ابن عقیل کو گھر میں نہ پایا تو وہ محمد بن کثیر اور ان کے بیٹے کو اسیر کر کے دارالامارہ لے گیا۔ جب سلیمان بن سرد خزائی اور ابی عبید ثقفی اور ورقہ بن عازم کو محمد بن کثیر اور ان کے بیٹے کے گرفتار ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ کچھ فوج فراہم کر کے ابن زیاد پر حملہ کیا جائے اور محمد بن کثیر اور ان کے بیٹے کو ابن زیاد کے چنگل سے نجات دلائی جائے۔ اس کے بعد کوفے کو خیر آباد کہہ کر امام حسین سے متصل ہو جائیں۔ صبح ہوئی تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ محمد بن کثیر اور اس کے بیٹے کو حاضر کیا جائے۔ محمد بن کثیر کو ڈرانے اور برا بھلا کہنے کے بعد کہا، جہاں مسلم چھپے ہوئے ہیں اس جگہ کا پتہ بتاؤ اور انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ جب انہوں نے پہلو تہی کی تو ابن زیاد نے سامنے رکھی ہوئی دعوات ان کی پیشانی پر دے ماری اور جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ لیکن جب اپنا دفاع کرنے کے لیے ابن کثیر نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ مارا تو دربار میں موجود شرفا کوفہ اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے اور ابن زیاد اور ابن کثیر کے درمیان آ گئے۔ اسی اثنا میں ابن زیاد کے جاسوس موقل نے ابن کثیر پر حملہ کر دیا۔ جواب میں محمد نے بھی اپنی تلوار سے اس پر وار کیا اور اس کا قصہ پاک کر دیا۔ ابن زیاد نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ سب محمد بن کثیر پر حملہ کر دو، اور محمد جب خود کو حملے کے لیے آمادہ کر رہے تھے تو اس وقت ان کا پیر کسی چیز سے الجھا زمین پر گرے اور ابن زیاد کے غلام نے انہیں شہید کر دیا۔ ان کے بعد ان کے جوان اور دلیر بیٹے پر حملہ کیا اور اسے شہید کر دیا۔ اس سانحے کی خبر جب جناب مسلم ابن عقیل کو ملی تو محمد بن کثیر کا گھر چھوڑ دیا۔ طوع کے گھر۔ محمد بن کثیر کے گھر سے نکل کر مسلم دوسری پناہ گاہ تک تلاش کرنے لگے جہاں ابن زیاد کے جاسوس کی دست رس نہ ہو سکے کوفے کی گلیوں میں پریشان پھرتے رہے یہاں تک کہ طوع کے دروازے پر پہنچے۔ طوع ایک کنیز تھی جسے اشعث نے آزاد کیا تھا۔ سعید حضرمی نے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ اس نکاح کا ثمرہ ایک لڑکا تھا جسے بلال کہتے تھے۔ طوع نے اپنے دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مسلم نے طوع کو سلام کیا اور پانی طلب کیا۔ طوع نے مسلم کے لیے پانی لائی۔ مسلم نے پانی پی کر ظرف طوع کو دے دیا۔ طوع ظرف لے کر گھر کے اندر چلی گئی، لیکن جب لوٹ کر آئی تو دیکھا مسلم ابھی تک وہیں موجود ہے۔ طوع نے کہا، آپ نے پانی نہیں پیا؟ کہا ہاں۔ طوع نے کہا، تو اٹھو اور اپنے گھر جاؤ۔ مسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ طوع نے پھر اپنی پہلی بات دہرائی، لیکن اس بار بھی مسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری دفعہ طوع نے کہا، آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ مسلم اس دفعہ بھی خاموش رہے۔ اس پر طوع کو غصہ آیا اور کہا، اٹھیے اور اپنے گھر جائیے، یہ صحیح نہیں ہے کہ اجنبی مرد میرے دروازے پر بیٹھے، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ مسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور طوع سے کہا، اللہ کی کنیز میں مسافر ہوں، اس شہر میں میرا گھر نہیں ہے، کیا تم نے نیک کام کر کے اس کا اجر لینا چاہتی ہو سکتا ہے میں تیرے خدمت کا صلہ دے سکوں۔ طوع نے کہا، خدا کے بندے میں کیا کر سکتی ہوں؟ مسلم نے کہا، میں مسلم ابن عقیل ہوں، اہل کوفہ نے مجھ سے دغا و بے وفائی کی ہے۔ طوع نے کہا، آپ مسلم بن عقیل ہیں؟ جی ہاں۔ طوع انہیں گھر کے اندر لے گئی، بستر لگایا اور کھانا تیار کیا، اور طوع کا لڑکا آیا۔ اس نے دیکھا کہ آج اس کی ماں بہت اہتمام سے کام کر رہی ہے اور لمحہ بھر کے لیے آرام سے نہیں بیٹھتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، قصہ کیا ہے؟ شروع میں طوع نے حقیقت چھپائی، لیکن جب ماں نے بیٹے کا زیادہ اصرار دیکھا تو اسے واقعہ بتا دیا اور کہا کہ اس کی کسی کو خبر نہ ہو۔ بلال نے قسم کھائی کہ میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ جامع مسجد میں ابن زیاد کی تقریر۔
اگرچہ مسلم کے چاہنے والوں کو متفرق ہوئے اور کنارہ کشی کیے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی اور یہ ناقابل تصور حادثہ مختصر سی مدت میں رونما ہو گیا تھا، لیکن عبید اللہ کو اس کا یقین نہیں تھا کہ ابھی تک اس کا دل دہل رہا تھا۔ اس نے حکومت کے کارندوں، ضمیر فروش بزرگ اور کوفے کے دین فروش لوگوں کو حکم دیا کہ ہوشیار، ایسا نہ ہو کہ تم رات کی تاریکی میں مسلم کے ساتھیوں کے جال میں پھنس جاؤ۔ جب انہیں تلاش و بسیار کے باوجود مسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی نظر آیا تو اس نے عبید اللہ کو یقین دلایا کہ آپ کا حربہ کامیاب ہو گیا ہے، اب مسلم تن و تنہا رہ گئے ہیں لیکن کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ عبید اللہ نے مزید اطمینان حاصل کرنے کے لیے ان سے کہا کہ لکڑیوں پر رسیاں باندھ کر شہر کی مسجدیں گوشہ گوشہ دیکھو۔ کارندوں نے ایسا ہی کیا مگر کسی کو نہ پایا۔ آخر کار عبید اللہ کو یہ یقین ہو گیا کہ مسلم کے چاہنے والے متفرق ہو گئے۔ اس نے کہا کہ مسجد کا دروازہ کھولا جائے۔ یا مسجد دارالامارہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع تھی۔ ابن زیاد اپنے قصر سے نکل کر مسجد میں آیا۔ عمرو بن نافع کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو تنبیہ کر دو کہ وہ عشاء کی نماز ابن زیاد کی امامت میں مسجد میں ادا کریں۔ جو شخص مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا وہ اسلام سے خارج ہے، اس کی جان مال عزت مباح ہے۔ لوگ ابن زیاد کی اقتداء میں نماز عشاء پڑھنے کے بعد منتظر تھے کہ وہ اپنے دل کی باتیں زبان پر لائے اور ان کے مضطر دل کو سکون بخشے۔ ابن زیاد، جس کو ابھی تک اپنی جان کی پڑی تھی، نے حکم دیا کہ نماز عشاء پڑھاتے وقت اس کے پیچھے نگہبان کھڑے کیے جائیں اور اسے مسلم کے چاہنے والوں کا احتمالی حملے سے بچایا جائے۔ نماز عشاء پڑھانے کے بعد وہ ممبر پر گیا اور لوگوں کے سامنے مسلم کے بارے میں رقیق باتیں کی، نیز کہا مسلم اپنے نفاق آمیز کردار کی وجہ سے خدا سے دور ہو گئے ہیں۔ جو شخص انہیں پناہ دے گا اس کا وہی حشر ہوگا جو مسلم کا ہوگا، اور جو بھی انہیں گرفتار کر کے ہمارے حوالے کرے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ اس کے بعد لوگوں کو خدا سے ڈرنے کی دعوت دی، نیز کہا کہ میں اپنی اطاعت و بیعت اور پائیداری کا ثبوت دیں۔ نئے احکام کا صدور۔ عبید اللہ مسجد سے دارالامارہ میں آیا اور حسین بن نمیر کو حکم دیا کہ اپنے تمام جاسوسوں سے شہر کی ناکہ بندی کر دو تاکہ مسلم فرار نہ کر سکے، اور یہ دھمکی دی کہ اگر خون آشام جاسوسوں سے بچ کر مسلم نکل گئے تو سخت سزا دی جائے گی، اور دیکھو کر پورے شہر کی تلاشی لے کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو اور دارالامارہ میں حاضر کرو۔ حسین بن نمیر، جو کہ خود عبید اللہ کی سزا سے محفوظ نہیں سمجھتا تھا، حسن کارکردگی دکھانے کے لیے حکم دیا کہ خفیہ پولیس اور معتمد جاسوسوں کو شہر کے راستوں پر معین کیا جائے، اور کوفے کے جن بزرگوں نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، ان کی ہمنوائی کی تھی، انہیں گرفتار کیا جائے۔ اس فرمان کے اجرا میں عبدالعلا بن یزید کلبی، عمارہ بن سلط ازدی کو گرفتار کیا گیا، کچھ دن قید خانے میں رکھا گیا اور پھر تہہ تیغ کر دیا گیا۔ اس پر بھی اکتفا نہ کی گئی بلکہ کوفہ کے بعض لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا جن کا بظاہر جناب مسلم سے کوئی رابطہ نہ تھا، لیکن چونکہ وہ حکومت کی اس شدت پسندی، قتل و غارت گری اور گرفتاریوں پر رد عمل کے طور پر کچھ کر سکتے تھے، اس لیے انہیں بھی قید میں ڈال دیا گیا۔ دوسری طرف مختار ثقفی عبداللہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب، جو کہ مسلم کے خروج کے وقت اپنے انصار کے ساتھ باب الفیل تک پہنچے تھے، اس وقت مختار سبز رنگ اور عبید اللہ بن نوفل سرخ رنگ کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ مسلم اور ہانی شہید کر دیے گئے ہیں تو ان سے یہ کہا گیا کہ عمرو بن حریث کے پرچم کے نیچے آ جائیں۔ انہوں نے بھی یہ پیشکش قبول کر لی اور عمرو بن حریث نے یہ گواہی دی کہ یہ دونوں مسلم سے علیحدہ ہو گئے تھے، لیکن عبید اللہ کے حکم سے دونوں کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ عبید اللہ نے مختار کو گرفتار کر کے برا بھلا کہا اور ہاتھ کی چھڑی سے مختار کا چہرہ لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ ان کی آنکھ کی پلک پھٹ گئی۔ مختار عبداللہ بن نوفل سانحہ کربلا رونما ہونے تک قید ہی میں تھے۔ مسلم کا خواب۔ مسلم بن عقیل طوا کے گھر میں پناہ
لیے ہوئے تھے اس نے انہیں گھر کے ایک گوشے میں چھپا کر رکھا تھا۔ طوا کے گھر میں مسلم کافی رات تک عبادت و طاعت خدا میں مشغول رہنے کے بعد جب سوئے تو اپنے چچا حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں بہت جلدی تم ہمارے پاس پہنچو گے۔ بیدار ہوئے تو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا۔ صبح طلوع ہوئی طوا وضو کے لیے پانی لے کر حاضر ہوئی، عرض کی مولا شاید آج کی رات آپ کو نیند نہیں آئی؟ فرمایا تھوڑی دیر سویا تو خواب میں اپنے چچا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ فرماتے ہیں جلدی کرو، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ طوا کا بیٹا۔ جب طوا کے بیٹے کو معلوم ہوا کہ گھر میں مسلم بن عقیل قیام پذیر ہے تو اس نے انعام حاصل کرنے کی غرض سے محمد بن اشعث کے بیٹے عبد الرحمن سے یہ بات بتا دی۔ حالانکہ اس نے اپنی ماں سے یہ راز فاش نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، لیکن شیطانی وسوسے نے اپنا کام کیا۔ عبد الرحمن دارالامارہ میں پہنچا اور اپنے باپ محمد بن اشعث سے واقعہ نقل کیا۔ اس نے یہ خبر عبید اللہ کو سنائی۔ اس نے محمد بن اشعث کو حکم دیا کہ مسلم کو گرفتار کر کے دارالامارہ میں حاضر کرو۔ تعمیل حکم میں محمد بن اشعث نے عبداللہ بن عباس سے سلمہ اور حکومت کے 70 سپاہیوں کے ساتھ طوا کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ گھوڑے کی ٹاپ اور حملہ آوروں کے شور و گل سے جناب مسلم چونکہ آپ شمشیر بکف اپنی قیام گاہ سے باہر نکلے تاکہ جو گھر کے اندر گھس گئے انہیں نکال دیں۔ مسلم نے سوچا کہ باہر نکلو، اس موت کی طرف بڑھو جس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج طوا کے گھر پہنچی تو مسلم اس کے خوف کے مارے گھر سے باہر نکل آئے کہ فوج گھر میں آگ نہ لگا دے۔ شجاعت مسلم۔ منقول ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کی فوج محمد بن اشعث کی سرکردگی میں طوا کے گھر میں داخل ہو گئی تو مسلم نے پوری فوج کو گھر سے باہر نکال دیا۔ فوج دوبارہ گھر میں گھس گئی، پھر جناب مسلم نے باہر بھگا دیا، یہاں تک کہ بکر بن حمران حمیری نے جناب مسلم کے دہن پر تلوار سے ضرب لگائی جس سے آپ کے اوپر کا ہونٹ کٹ گیا اور سامنے کے 2 دانت ٹوٹ کر گر پڑے۔ جناب مسلم نے بھی بکر بن حمران پر حملہ کیا اور ان کے سر و شانوں کو زخم کر دیا۔ جب محمد بن اشعث کے سپاہیوں کو یہ محسوس ہوا کہ اس طرح مسلم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا تو وہ چھت پر چڑھ گئے اور وہاں سے مسلم پر پتھر اور آگ برسانے لگے۔ مسلم یہ صورتحال دیکھ کر تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے گھر سے کوچہ میں نکل آئے اور جنگ کرنے لگے۔ فوج سے جنگ کرتے وقت مسلم کی زبان پر یہ اشعار تھے: هو الموت فصنا وائک ما انت صانع فانت بکاس الموت لا شک جارح فصبرا لامر اللہ جل جلالہ فحکم قضاء اللہ فی خلق ضائع۔ موت سامنے کھڑی ہوئی ہے، جو کچھ کرنا ہے کر گزر، بے شک تجھے موت کا جام پینا ہے، لیکن خدا کی مشیت کے سامنے صبر سے کام لو کیونکہ کائنات میں خدا کا حکم جاری ہے۔ یہ اشعار جناب مسلم علیہ الصلاۃ والسلام جب جنگ کر رہے تھے تو پڑھ رہے تھے۔ ایک قول کی بنا پر 41 یعنی 41 اور دوسرے قول کی بنا پر آپ نے دشمن کے 72 سپاہی تہہ تیغ کیے اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا تم مجھ پر اس طرح سنگ باری کر رہے ہو جس طرح مثلاً اللہ کا انکار کرنے والوں سے کی جاتی ہے، حالانکہ میں رسول اللہ کے اہل بیت سے ہوں۔ کیا تمہیں آل رسول کا پاس و لحاظ نہیں ہے اور تم نے رسول کے اس حق سے آنکھیں بند کر لی جو تمہاری گردن پر ہے؟ محمد بن اشعث نے جواب دیا، خواہ مخواہ کیوں جان سے ہاتھ دھونا چاہتے ہو، میری پناہ میں آ جاؤ۔ مسلم نے غیظ میں فرمایا جب تک میرے بازوؤں میں دم ہے اور میرے بدن میں جان ہے اس وقت میں خود کو تمہارے سپرد نہیں کروں گا، اور یہ کہہ کر اشعث بن قیس پر حملہ کر دیا۔ وہ بھاگ نکلا۔ مسلم پر پیاس کا غلبہ طاری تھا کہ پشت مسلم پر ایک نیزہ لگا، گھوڑے سے زمین پر گر پڑے، فوج نے گرفتار کر لیا۔ لکھا ہے کہ محمد بن اشعث نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا، اے امیر، مجھے آپ نے مرد میدہ، دلیر طاقتور، جنگجو اور تیز دھار تلوار کے مقابلے میں بھیجا ہے۔
نیز لکھا کہ جب محمد بن اشعث نے مسلم سے کہا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں تو مسلم نے جواب دیا مجھے تمہاری امان کی ضرورت نہیں، اور یہ رجز پڑھا اقسمت لا اقتل الا حرا وان رأیت الموت شیئا نکرا اکرہ ان اخدع او اغرا کل امرئ یوما یلاقی شرا اضربکم ولا اخاف الضرا ضرب غلام قط لم یفر۔ مسلم بن عقیل کی شجاعت و دلیری کے بارے میں لکھا ہے کہ طاقتور اور شجاع آدمی تھے، دشمن کے آدمیوں کو ہاتھ پکڑ کر چھت پر پھینک دیتے تھے۔ جنگ صفین میں عبداللہ بن جعفر کے ہمراہ امام حسن و امام حسین کی رکاب میں امیر المومنین کے فوج کے دائیں پر شمشیر زن تھے۔ مسلم کی گرفتاری۔ مسلم ابن عقیل کی گرفتاری کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ابن عاصم کوفی لکھتے ہیں کہ جب مسلم نے پے در پے حملے کر کے تھوڑا آرام لینے کے لیے حملہ روک لیا تو اس وقت ایک کوفی نے پشت پر ایک نیزہ مارا جس سے آپ زمین پر گر پڑے اور گرفتار کر لیے گئے۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ جب مسلم بن عقیل نے یہ محسوس کیا کہ اب حملہ جاری رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ آرام کی غرض سے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ مسلم نے پوچھا کیا میں امان میں ہوں؟ اس نے کہا ہاں آپ امان میں ہیں، لیکن عبیداللہ بن عباسی سلمہ نے مسلم کو امان نہ دی تو مسلم نے کہا اگر تم مجھے امان نہیں دو گے تو میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھوں گا، خود کو تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ اس کے بعد انہیں سوار کیا، تلوار چھین لی اور اپنے محاصرے میں لے لیا۔ مسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو مایوس ہو کر کہا یہ دغا بازی اور دھوکہ دہی کی ابتدا ہے۔ ابو مخنف لکھتے ہیں کہ مسلم پر فتح پانے کے لیے دشمنوں نے گڑھا کھودا ہوا تھا اور اسے خس و خاشاک سے چھپا دیا تھا۔ جب مسلم نے ان پر حملہ شروع کیا تو وہ پیچھے ہٹے، مسلم اس گڑھے میں گر پڑے، نتیجے میں گرفتار کر لیے گئے۔ مسلم نا امید ہو گئے تھے کہ ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور جن لوگوں نے آپ کو امان دی تھی ان سے کہا یہ دغابازی، دھوکہ دہی اور پیمان شکنی کی ابتدا ہے۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں۔ حضرت مسلم نے کہا تمہاری امان کیا ہے؟ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر آپ رونے لگے۔ عبداللہ بن عباس سلمہ نے کہا کہ جو شخص اتنا بڑا کام انجام دیتا ہے اسے حوادث سے گھبرا کر رونا نہیں چاہیے۔ مسلم نے جواب دیا خدا کی قسم میں اپنے اوپر نہیں رو رہا ہوں، مجھے اپنے مارے جانے کی پرواہ نہیں ہے، اگرچہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں بغیر اس ذمہ داری کو پورا کیے ہوئے مارا جاؤں جو کہ میرے سپرد کی گئی تھی۔ میں تو خود حسین اور ان کے ساتھیوں پر رو رہا ہوں کہ وہ تمہارے خطوط پر اعتماد کر کے کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد محمد ابن اشعث کی طرف رک کر کے کہا میں سمجھتا ہوں کہ تم مجھے امان دینے اور مجھے بچا لینے سے عاجز ہو۔ کیا تم سے کسی نیکی کی امید کی جا سکتی ہے؟ کیا تم نے میری طرف سے امام حسین کے پاس قاصد بھیج کر یہ خبر پہنچا سکتے ہو کہ میں دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہوں؟ شاید رات ہونے تک مجھے قتل کر دیا جائے، یقیناً لوگ مجھے قتل کریں گے، امام حسین تک قاصد میرا پیغام پہنچا دے گا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، آپ واپس لوٹ جائیں، اپنے اہل بیت کو بھی اپنے ہمراہ لے جائیں تاکہ آپ اہل کوفہ کے فریب سے بچے رہیں۔ ان لوگوں نے آپ کے والد کے مددگاروں کو قتل کر دیا جبکہ علی ان سے موت یا شہادت کے ذریعے ان سے جدائی کی آرزو رکھتے تھے۔ کوفیوں نے اپنا عہد توڑ دیا ہے، وہ آپ کے قتل کے درپے ہیں۔ محمد بن اشعث نے جناب مسلم سے وعدہ کیا کہ وہ اس کام کو انجام دے گا اور ابن زیاد سے ان کے لیے امان حاصل کرے گا۔ مسلم بن عمر و باہلی۔ جب محمد بن اشعث مسلم ابن عقیل کے ساتھ دارالامارہ میں عبیداللہ کے پاس پہنچا تو اس سے کہا کہ میں نے انہیں امان دی ہے، تو عبیداللہ جو کہ اخلاقی اقدار کا پابند نہیں تھا کہا تمہیں امان دینے کا اختیار نہیں تھا، ہم نے تمہیں مسلم کو امان دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ مسلم کو حاضر کرو۔ محمد بن اشعث کے پاس سکوت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، یعنی خاموشی کے علاوہ۔ مسلم دارالامارہ میں بیٹھے ہوئے تھے، شدید پیاس لگ رہی تھی۔
چلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی، آپ کی نظر پانی کے کنویں پر پڑی اور پانی مانگا، لیکن مسلم بن عمر باہلی جو کہ بد تینتی میں عبید اللہ سے کم نہ تھا، اس نے کہا خدا کی قسم تمہیں اس ٹھنڈے پانی سے ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا، اب تم دوزخ کے کھولتے ہوئے پانی سے سیراب ہوگے۔ مسلم نے معلوم کیا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جس نے اس وقت حق کو پہچانا تھا جب تم اس سے دست بردار ہوئے تھے۔ میں اپنے امام کا خیر خواہ ہوں جبکہ تم نے ان کے بارے میں اچھا نہیں کیا، میں ان کی اطاعت کرتا ہوں جبکہ تم نے ان کے خلاف خروج کیا، میں مسلم بن عمر باہلی ہوں۔ مسلم بن عقیل نے جواب دیا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، باہلا کے بیٹے تو کتنا کٹھور اور سنگ دل اور بے حس ہے، جہنم کا کھولتا ہوا پانی پینے اور ہمیشہ جہنم میں رہنے کے تو تم مستحق ہو۔ اسی اثنا میں عمر بن حریث نے غلام کو حکم دیا کہ ایک کاسا پانی مسلم بن عقیل کو دے دے۔ مسلم نے کاسا پانی ہاتھ میں لیا اور پینا چاہا تو پانی خون سے رنگین ہو گیا۔ مسلم پیاسے ہی رہ گئے۔ 3 بار آپ کو پانی دیا گیا، تیسری بار سامنے کے دانت بھی کاسے میں گر پڑے۔ مسلم نے کہا تمام تعریفیں خدا سے مخصوص ہیں، اگر پانی میری قسمت میں ہوتا تو میں پیتا۔ دربار ابن زیاد میں جس وقت عبید اللہ کے غلام مسلم کو اس کے پاس لے گئے، مسلم نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ قصر کے نگہبان نے مسلم سے کہا کیا امیر کو سلام نہیں کرو گے؟ مسلم نے کہا چپ رہو، وہ میرا امیر نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ مسلم نے قصر کے نگہبان کے جواب میں فرمایا سلام ہو ہدایت کی پیروی کرنے والے پر جو برے نتیجے سے ڈرتا رہا اور خدا کی اطاعت کی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے زبردستی مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے مسلم سے کہا سلام کرو یا نہ کرو قتل کیے جاؤ گے۔ مسلم نے کہا اگر میں تمہارے ہاتھ سے قتل کیا جاؤں تو تعجب کی بات نہیں، کیونکہ مجھ سے بہتر افراد تجھ جیسے بدتر لوگوں کے ہاتھوں قتل کیے گئے ہیں۔ لوگوں کو ہولناک طریقے سے قتل کرنا، انہیں مسلح کرنا پست فطرت اشخاص کا طریقہ ہے، تیرے لیے بھی یہی مناسب ہے تو غیر انسانی صفات کا حامل ہونے کا مستحق ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل سے کہا اے عقیل کے بیٹے تم کوفے آئے، لوگوں کے درمیان تفرقہ اندازی کی، ان کے آرام چین برباد کیا، انہیں ایک دوسرے کی جان کی فکر میں ڈال دیا تاکہ دوسرے کو قتل کر ڈالیں۔ مسلم نے عزت نفس اور پوری دلیری کے ساتھ ابن زیاد کو جواب دیا جو تم کہتے ہو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اہل کوفہ جانتے ہیں کہ ان کے بزرگ اور بڑے لوگوں کو تیرے باپ نے تہ تیغ کیا اور ان کے درمیان قیصر و کسریٰ کی طرح حکومت کی، لہذا انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ یہاں پہنچ کر لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے اور انہیں احکام خدا کی طرف بلائے۔ عبید اللہ نے کہا تم کہاں اور یہ عظیم ذمہ داری کہاں؟ اس کے بعد اس نے مسلم کی شان میں گستاخی کی۔ مسلم نے کہا خدا گواہ ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، بے شک جو شخص شراب پیتا ہے اس کے ہاتھ حریت پسند مسلمانوں کے خون سے آلود ہیں، وہ بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرنے سے پرہیز نہیں کرتا، بدگمانی کی بنا پر ان کے قتل کا حکم صادر کرتا ہے۔ کوئی برا کام ایسا نہیں ہے جو تم نے انجام نہ دیا ہو۔ ابن زیاد نے کہا خدا نے تمہارے اور تمہاری تمناؤں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا کیونکہ اس نے تمہیں اس کے لائق نہیں سمجھا۔ مسلم نے کہا پھر کون اس کے لائق ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا امیر المومنین یزید۔ مسلم بن عقیل نے کہا ہر حال میں خدا کا شکر ہے، ہم خدا کے فیصلے پر راضی ہیں، وہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ عبید اللہ نے کہا گویا تم امر خلافت میں اپنا حصہ خیال کرتے ہو۔ مسلم نے کہا نہیں خدا کی قسم خیال ہی نہیں کرتے بلکہ مجھے یقین ہے۔ عبید اللہ نے پیچ و تاب کھا کر کہا اگر میں نے تمہیں قتل نہ کیا تو خدا مجھے فنا کرے، اس طرح قتل کروں گا کہ اسلام میں کسی کو اس طرح قتل نہیں کیا گیا ہوگا۔ مسلم نے ہر دفعہ بلند آواز میں جواب دیا کہ بے شک ایسے کام کی انجام دہی تمہیں زیب دیتی ہے کہ جس کا اسلام میں سابقہ نہ ہو۔ عبید اللہ زخمی سانپ کی طرح تل ملایا اور اپنی نازیبہ تقریر جاری رکھی۔
مسلم خاموش ہو گئے اور ابن زیاد کی باتوں کی پرواہ نہیں کی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے مسلم ابن عقیل سے کہا، تم نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا ہے اور امت کے درمیان فتنے کو فروغ دیا ہے، ان کے درمیان تفرقہ اندازی کی ہے۔ مسلم نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ یزید نے مسلمانوں کے اتحاد کو برباد کیا اور فتنے کو تیرے باپ نے فروغ دیا۔ عبید اللہ اپنا دفاع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، لہذا اس نے امیر المومنین اور امام حسن و حسین کی شان میں گستاخی کی۔ مسلم نے ابن زیاد سے کہا، ان ناسزا کلمات کا تو اور تیرا باپ زیادہ مستحق ہے۔ اے دشمن خدا، تجھے اختیار ہے، جو تیرا دل چاہے فیصلہ کر۔ امید ہے خدائے متعال مجھے تجھے جیسے بدترین آدمی کے ہاتھ سے شہادت نصیب کرے گا۔ مسلم کی وصیت۔ مسلم ابن عقیل کو جب یہ یقین ہو گیا کہ ابن زیاد انہیں ضرور قتل کر دے گا، تو آپ نے اس سے تھوڑی سی مہلت طلب کی تاکہ اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو وصیت کرے۔ عبید اللہ نے مہلت دے دی۔ اس مجمع میں عمر بن سعد ابی وقاص موجود تھا۔ مسلم نے اسے بلایا تاکہ وصیت کر سکے۔ اس سے کچھ قرابت داری بھی تھی، لیکن اس نے وصیت سننے سے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے جب یہ دیکھا کہ عمر بن سعد نے وصیت سننے سے انکار کر دیا تو اس نے کہا، مسلم کی بات تسلیم کر لو۔ مسلم نے اسے ایک طرف لے گئے اور عبید اللہ دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ مسلم بن عقیل نے عمر بن سعد سے کہا، اس شہر میں میری ذمہ داری، اس شہر میں میرے ذمے 700 درہم قرضہ ہے۔ میری شہادت کے بعد میری زرہ کو فروخت کر کے قرضہ ادا کر دینا، اور جب مجھے شہید کر دیا جائے تو لاش کو حکومت کے کارندوں سے لے کر سپرد خاک کر دینا۔ کسی شخص کو امام حسین کے پاس بھیج کر انہیں کوفہ آنے سے منع کر دینا، کیونکہ میں نے انہیں خط کے ذریعے اطلاع دی تھی کہ اہل کوفہ آپ کے ساتھ ہیں، اسی لیے وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد سے کہا، اے امیر، آپ جانتے ہیں مسلم نے مجھ سے کیا کیا کہا ہے۔ اس کے بعد مسلم کی پوری وصیت عبید اللہ کے سامنے نقل کی اور ان کا راز فاش کر دیا۔ عبید اللہ نے کہا، امین آدمی ہرگز خیانت نہیں کرتا، لیکن کبھی خیانت کار کو امین سمجھ لیا جاتا ہے۔ ہم اس چیز کے مخالف نہیں ہیں جس کو مسلم نے اپنے قتل کے بعد انجام دینا پسند کرتے ہیں۔ ان کے جنازے کے بارے میں بھی ان کی وصیت کے مطابق عمل کرو۔ رہا حسین کا مسئلہ، تو اگر وہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کریں گے تو ہم بھی ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد بکیر بن حمران سے کہا، مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر سر تن سے جدا کر دو تاکہ تمہارا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ اس سے قبل مسلم نے اسے زخمی کر دیا تھا۔ اسی اثنا میں مسلم کی نظر محمد بن اشعث پر پڑی تو اسے مخاطب کر کے کہا، اے اشعث کے بیٹے، اگر تو نے مجھے امان نہ دی ہوتی تو میں ہرگز تسلیم نہ ہوتا۔ اب اٹھو اور تلوار کے ذریعے مجھ سے دفاع کرو۔ محمد بن اشعث نے مسلم کی بات کو انسنی کر دیا۔ جناب مسلم تسبیح و تکبیر اور استغفار میں مشغول ہو گئے اور فرمایا، خدایا ہمارے اور اس جماعت کے درمیان میں فیصلہ فرما جس نے ہم سے جھوٹ بولا، ہمیں فریب دیا اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا، ہمیں قتل کیا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز بجا لائے اور مدینے کی طرف رخ کر کے کہا، امام حسین پر درود و سلام۔ شہادت مسلم۔ اس کے بعد بکیر بن حمران نے ابن زیاد کے حکم سے، جبکہ نہایت سرفرازی خوشی سے مسلم شہادت کا استقبال کر رہے تھے، بازار کفا شان کی طرف سر تن سے جدا کیا اور پھر ان کی لاش کو چھت کے نیچے پھینک دیا۔ جب بکیر بن حمران قاتل مسلم نیچے آیا تو ابن زیاد نے اس سے پوچھا، جب تم مسلم کو اوپر لے جا رہے تھے تو اس وقت وہ کیا کر رہے تھے؟ اس نے جواب دیا، تسبیح و استغفار کر رہے تھے، اور جب میں نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا، نزدیک آؤ، حمد ہے اس خدا کی جس نے تمہیں میرے ہاتھوں رسوا کیا تاکہ اپنا قصاص لوں۔ اس کے بعد میں نے حملہ کیا، وار کارگر ہوا تو کہا، اے خدا کے بندے، جو زخم تو نے لگایا ہے، کیا یہ اس ضربت کا قصاص نہیں ہے جو میں نے تجھے لگائی تھی؟ ابن زیاد نے کہا، کیا موت کے وقت بھی فخر کیا جاتا ہے؟
8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو جناب مسلم ابن عقیل کو شہید کرنے کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کی لاش کو دار پر چڑھا دیا جائے اور سر دمشق میں یزید کے پاس بھیج دیا جائے۔ مسلم بن عقیل بنی ہاشم میں سے پہلے شہید ہیں جن کی لاش کو دار پر چڑھایا گیا اور سب سے پہلے آپ کا سر دمشق بھیجا گیا، دمشق یعنی شام۔ ناظرین، صحیفہ کربلا کے آج بس اتنے ہی صفحات، اب یہیں پر بات کو تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اگلے صفحات کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن آپ ان باتوں پر غور کیجئے اور ان کو بہت توجہ کے ساتھ سنیے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیے تاکہ ہمارے جوان حقیقت تاریخ سے واقف ہوں اور تاریخ میں جو راز چھپے ہوئے ہیں ان کو جانیں اور خود کی بھی اچھی زندگی گزاریں اور دوسروں کی بھی خدمت کر سکیں۔ اس سلسلے میں وہ زیادہ سے زیادہ مثلاً صاحب علم اور صاحب بصیرت ہو جائیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی سعادت عطا کرے۔ پھر ہوں گے آپ کی خدمت میں حاضر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔